अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिस्टर्स कैफ़े का प्रोग्राम इस्लाम चैनल उर्दू पर, और आप हमारे साथ शामिल होते हैं हर वीक यहाँ पर और सुनते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स, और बहुत सी टिप्स आप यकीनन सीखते होंगे। हेल्पफुल होता होगा आपके लिए प्रोग्राम यकीनन, और बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ लोगों से, और जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं किसी से या किसी से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हर एक अपने ओपिनियन से अपनी बात को रखता है, अपने अंदाज़ में हर एक दुनिया को देखता है, और जिस अंदाज़ में वो दुनिया को देखता है उसी अंदाज़ में अपनी बात जो है वो दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी हमें दूसरे की बात समझ में आती है, कभी बात नहीं भी समझ में आती, और जब हम उस जगह पर बैठते हैं जहाँ हमें अपनी बात दूसरों तक मुंतकिल करनी है, हमें अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है, तो जिस एंगल से दुनिया को हम देखते हैं, जो हमारा लेंस है दुनिया को देखने का, उस वही अंदाज़, वही तरीक़ाकार जो है हम अपनाते हैं अपनी गुफ्तगू में और अपनी बातचीत में, और उसी अंदाज़ में हम फिर अपनी बात को दूसरे तक मुंतकिल करते हैं। और वही होता है कि फिर जब दूसरा उस जगह पर होता है, सुनने वाली जगह पर, और वो हमारी बात सुनने के बाद उसको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में समझता है, तो जो जैसा महसूस करता है उसी अंदाज़ में वो अपनी गुफ्तगू जो है उसका तरीक़ाकार बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं और मिलने के बाद थोड़ी देर वक्त गुजारते हैं और हमें ये महसूस होता है कि इन्हें बात समझाने का तरीका आता है, या इनकी जो सुनने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी है, उनसे बात करते हुए बहुत कंफर्टेबल फील होता है और दिल चाहता है कि उनके साथ घंटों बैठे रहें, अपनी बात सुनाते रहें। और फिर जब कोई बात आप उनको सुनाना चाहते हैं या उनसे कुछ शेयर करते हैं तो आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको समझा है, सुना है और कबूल किया है और आपका साथ देने पर आमादा है। ऐसे लोग बड़ी खुशकिस्मती से मिलते हैं, और हमें भी दुआ करनी चाहिए कि हम भी लोगों के लिए ऐसे इंसान बन सकें जिसकी मौजूदगी में, जिसके साथ कोई भी बैठे तो उसे अच्छा महसूस हो, उसको कंफर्टेबल फील हो, उसको ये फीलिंग आए कि अच्छा हाँ, यहाँ बैठकर मैं कुछ वक्त तसल्ली से अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकता हूँ। गुफ्तगू के आदाब होते हैं, गुफ्तगू को सीखना ज़रूरी है। ये एक आर्ट है, एक फ़न है जिसकी सलाहियत पैदा करने के लिए कुछ मेहनत करनी ज़रूरी है। हम यहाँ पर जब अमूमन बातचीत कर रहे होते हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर, यहाँ जो सिस्टर्स कैफ़े का प्रोग्राम है, इसमें तो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के हवाले से पहलू लेकर आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, और उनमें एक ख़ास टॉपिक ये है कि जो इंसान हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उन इंसानों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी शख्सियत के अंदर जो तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं, जो अच्छी चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उनके लिए हम कोशिश कैसे करें। यकीनन आपको इससे मदद मिलती होगी, आप बहुत कुछ सीखते होंगे, और साथ में आप फ़ोन भी करते हैं। फ़ोन के ज़रिए आप कॉल करके हमें बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, और आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं, किस तरह से आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे, और आप हमें अपनी बात बताते हैं। आज भी आप कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, हमसे शेयर कर सकते हैं जो आप चाहें। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो होगी नेगोशिएशन स्किल्स पर। यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको उर्दू में कहेंगे गुफ्तगू के आदाब, और इनकी स्किल्स क्या हैं। हमारे साथ हम मौजूद हैं यहाँ पर सिद्रा नईम साहिबा, हमारे प्रोग्राम में आती हैं और एजुकेट करती हैं, बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स शेयर करती हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं इरम बिन सफ़िया, जिनको आपने पिछले प्रोग्राम में भी सुना और बहुत पसंद किया। ये पेरेंट ट्रेनर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और साथ में हमारे साथ जो इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें लास्ट टाइम शेयर की, उसके बाद हमने सोचा कि इनको दोबारा बुलाएं और आज इनसे पूछें कि ये नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो किस तरह से हम अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, इनके क्या रूल्स हैं, किस तरह से इनको सीखना मुमकिन है, इससे ज़िंदगी में हमारे क्या असर पड़ सकता है। आप भी देखिए, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आए तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं सिद्रा आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका वीक कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिद्रा, हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आप इसके लिए रेडी हो? मैं इरम की तरफ चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है इरम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा जी, आपको भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरम, यहाँ का जो आज का जो टॉपिक है, पिछला जो हमारा मौजूद था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसी से कुछ मिलता जुलता है। और ख़ुद जैसे आपने पहले भी कहा ना कि बच्चों को हम कहते हैं ये सिखा दें वो सिखा दें, ख़ुद हम जो हैं वो सीखने की तरफ ज़रा कम तवज्जो देते हैं। आपको क्या लगता है कि जो चीज़ बच्चों को सिखानी हो, क्या वो ख़ुद सीखना ज़रूरी है पहले?
उसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, यकीनन उसका आइडिया होना ज़रूरी है। एक स्टैटिस्टिकल एक सर्वे है, स्टडी है, एक्चुअली सर्वे नहीं, स्टडी है बाकायदा, कि हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं किसी को करने के लिए, उसके बारे में हमें अच्छा खासा आइडिया खुद से है। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ट्रैफिक लाइट्स चलती कैसे हैं, या वॉशरूम की जो प्लम्बिंग है उसके, वो हमें ये पता है कि फंक्शन क्या है, राइट, हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली मैकेनिक्स क्या है उसके। अगर आप किसी को कभी ठहर के पूछो कि ये काम होता कैसे है, तो 2 मिनट लगते हैं सोचने के लिए कि वाकई में ये काम होता कैसे है। तो एज अ पेरेंट स्पेसिफिकली हम लोग अक्सर नहीं जानते होते बहुत सारी चीज़ें, पर चूंकि हम एक ऐसी पोजीशन में होते हैं कि हम वो कमांड्स दे सकते हैं, तो हम बच्चों को देते हैं। एज अ मदर मुझे ये पता है कि काफ़ी सारे मुझे मैथ के स्किल्स नहीं आते हैं, कहना आसान है, सब्ट्रैक्शन कर लो, एडिशन कर लो, लेकिन रिवाइज करना ज़रूरी होता है, और बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी बस की होती भी नहीं कि हम समझ सकें। तो कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, अगर पूरी तरह से चीज़ आती नहीं करनी खुद से। बिल्कुल जी। सिद्रा, आप क्या कहेंगे? खुद हमें ना रोल मॉडल है हम अपने बच्चों के लिए। तो जो बच्चे हैं वो हमें हमेशा देखते रहते हैं, हर वक्त वो हमें ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम खुद कैसे निगोशिएशन कर रहे हैं। जो मैरिज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो स्पाउस है, दोनों स्पाउसेस, उनको चाहिए वो खुद भी निगोशिएशन स्किल्स दिखाएं बच्चों को। जब वो खुद निगोशिएट नहीं कर सकते, एक जो पार्टनर है वो कहता है कि बस ये ही ठीक है और बस, और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, वो फिर बच्चे सीखेंगे और फिर वो मिमिक करेंगे वही बिहेवियर को। जी, ये सब साइकोलॉजी बुक्स में लिखा हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने ये डिस्कस किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो मैंने सोचा था कि वीक के बीच में मैं ज़रूर इसको एक्सपीरियंस इसका देखूंगी कैसा होता है, और ज़रूर इसकी कोशिश करूंगी। तो ऐसा था कि हमारे यहाँ ये हो रहा था कि हमारे यहाँ एक बच्चा जो है, मेरे बच्चों में से, उसका सबसे जो है उसकी फ़ाइट बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। तो उसको मैंने ये साथ बैठ के डिस्कस किया कि ये जो प्रॉब्लम जिस वजह से हो रहा है, एक टेबल की वजह से हो रहा था, तो मैंने कहा कि ये टेबल जो है इस जगह से हम मूव कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या असरात निकलते हैं। तो ऐसा हुआ कि उसने खुद उस चीज़ के लिए कोशिश की, अपनी टेबल उठाकर फिर अपने रूम में लेकर गया, और जो प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो रहे थे वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक, मुकम्मल तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो हल हो गए। और इस तरह से उसने अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए खुद सोचा। तो मुझे लगा कि ये वाकई हेल्पफुल है, और अगर पेरेंट्स हाथ दें तो फिर इसमें मदद मिल सकती है। जी इरम, आप क्या कहना चाहेंगी? आई एग्री विद यू जैसे सिद्रा जी ने कहा, जैसे आपने भी कहा, अगर नेगोशिएशन की बात करें, पहले हमने कॉन्सेप्ट की बात की, अगर नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, स्किल है, सिखाएंगे तो उनको आएगा। हर कोई इंट्रिंसिकली ये चाहता नहीं है, या उसे समझ नहीं होती, या अल्लाह की तरफ से हर कोई एम्पैथेटिक और कंपैशनेट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे इंसान नहीं है, इसका बस ये मतलब है कि सोच का तरीका हर शख्स का मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, ये नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं, और आपने एम्पैथी की भी साथ में बात कर दी, तो एम्पैथी का, अगर फॉर एग्जांपल आप एम्पैथेटिक हों और आपके अंदर ये स्किल डेवलप हुई हो, आपने कोशिश की हो, तो क्या इससे नेगोशिएशन में हमें हेल्प मिलती है आपके ख्याल में इरम? जी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आज हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों की एग्जांपल दूंगी। मैं फ़ोन पे थी, हमने और मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, और मैं निकल नहीं सकती थी गाड़ी से। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, उसको अंदाज़ा था कि अच्छा माँ तो नहीं निकल सकती, तो मैं खुद लाइब्रेरी में बुक्स वापस कर आती हूँ ड्रॉप बॉक्स में। वो निकली है बाहर, उसने सोचा कि शायद छोटी वाली जो पीछे बैठी हुई थी वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन उसने नहीं की। उसने कहा कि ठीक है जाओ तुम खुद से कर लो। अब उसके बाद जो बड़ी वाली थी, उसको ये गुस्सा था कि भाई तुम मेरी हेल्प कर सकती थी, तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। यहाँ पे मैंने रोक के दोनों को पूछा, तो उसने कहा मुझे लगा इसको हेल्प की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों फिक्र करूं। नाउ आई ऑनेस्टली थिंक कि वो जेन्युइनली उसको नहीं थी समझ के, या उसको नहीं थी परवाह इस बात की कि मुझे हेल्प करनी चाहिए। कोई और शख्स होता, या मेरी जैसे बड़ी वाली बेटी है, उसने मेरे बगैर उससे मैं हेल्प आस्क की, शी वाज लाइक मैं वहाँ की हेल्प कर देती हूँ, पहले ही हेल्प कर देती हूँ। So those are the kind of skills जो हर किसी में नहीं होते, लेकिन अगर हों तो वो अपनी और दूसरों की लाइफ इजी कर सकते हैं। सही, ठीक है। इरम ने बात की कि लाइफ हम दूसरों की इजी कर सकते हैं। बच्चों को ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स कैसे सिखाएं? सिद्रा, आप क्या समझती हैं?
जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो ख़ुद उनको रोल मॉडल आप ख़ुद दिखाओ या उनको सिचुएशंस दिखाओ कि आप इस सिचुएशन में होंगे तो आपके फीलिंग्स कैसे होंगे इस बात में। ठीक है। उनको भी एक है कॉन्सेप्ट टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, उनको टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन दिखाओ कि वो कैसे फील करते हैं जब हम ऐसे बातें उनको बताते हैं जो वो हमें कह रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ख़ुद सोचो कि आप वो सिचुएशन में ख़ुद कैसे फील करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ही, हमने पूरा प्रोग्राम किया था उसके ऊपर। एम्पैथी स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो तीसरी बात है, आपको हम्बल होना पड़ेगा। आप ख़ुद आपके बच्चों के शूज़ के अंदर जाओ, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, उनकी सिचुएशन देखो कि उनका माइंड कैसे चल रहा है और उनके फीलिंग्स कैसे हैं। और ये बात जो सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों में नहीं है, ये कनेक्शन, ये तो हर रिलेशनशिप में ये निगोशिएशन स्किल्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं हर निगोशिएशन स्किल्स में, ह्यूमिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी। ठीक है जी, ठीक है। इरम, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे कुछ और सवाल पूछूंगी। नाज़रीन, अगर आप भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हमारे गेस्ट से, आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं या अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अच्छा इरम, मुझे लगता है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जहाँ पर ताल्लुक़ में कोई ऐसा डेडलॉक आ गया है या ऐसा कोई मसला है कि जहाँ पर हर दूसरा बंदा ये समझ रहा है कि भाई दूसरा खुद ही मेरी बात को समझ लेगा और मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन भाई इतना पुराना मेरा रिलेशन है तो उसे समझ ही जाना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो पेरेंट भी ये बात समझे, बच्चा भी ये बात समझे, स्पाउस भी ये बात समझे, तो आपके ख्याल में कहाँ पर एंड होगा? एंड तो कहीं पे भी नहीं होगा, फिर तो हर्ट में ही एंड होगा। जो सुना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये से इट व्हाटएवर इट इज, जो भी आप कहना चाहते हो या जो भी आप समझ रहे हो कि आपकी ज़रूरत है, उसे ज़ुबान से बयान करो। तरीका, लहजा, फेस एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स वही सिद्रा जी की बात, हम्बल, ह्यूमिलिटी, मोहब्बत, प्यार, शफकत, सब्र। बाज़ औक़ात इंसान को गुस्से में ये बातें नहीं याद रहती या इंसान की वाकई में तकलीफ इतनी होती है कि उससे उस वक्त अपने आप को काम डाउन करना ईजी नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों के बगैर बात अगले तक पहुंचाई जा नहीं सकती। और मैं बहुत ऑनेस्टली अपने ऊपर मैंने ये करके देखा है और मैंने देखा था कि मेरी एम्पैथेटिक स्किल्स में या मेरी कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन स्किल्स में लैक किधर था। एक्सपेक्टेशंस, हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ना रखें। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ये कहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस तरीके से बयान भी करते हैं, दूसरे के साथ डायलॉग रखें। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प सवाल है सिद्रा, आप भी इसका जवाब सोचिएगा और आप भी बताइएगा कि एक होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं और बहुत से ट्रेनिंग कोर्सेज भी हो जाते हैं और डिग्रीज़ भी आप कर लेते हैं, आप मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ इदारों से। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं एक इंसान की, लेकिन नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं, क्या ये मुमकिन है? ये मेरे दिमाग में सवाल आया कि नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं उसकी कमज़ोर हैं, हालांकि वो बोलने में बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है, जहाँ बात करता है बात सुन के लोग वाह वाह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ताल्लुकात के बीच में निगोशिएशन नहीं कर पाता। क्या मुमकिन है ऐसा? जी रम, मुमकिन है ऐसा, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो। क्योंकि वो मैंने पहले भी अर्ज की, क्योंकि उसको सुनना नहीं आता, बोलना आता है। नेगोशिएशन स्किल्स उनके अच्छे होते हैं जो बात को ज्यादा गौर से सुनते हैं, सब्र से सुनते हैं और सुनने के बाद पूरी बात फिर बात करते हैं। वो लोग अच्छे नेगोशिएटर्स एंड कम्युनिकेटर्स हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरम। अच्छा सिद्रा, मैं ये पूछूंगी कि जैसे बच्चे हैं हमारे, मुख्तलिफ मसाइल लेकर आते हैं हमारे पास प्रॉब्लम के, स्कूल में फला फ्रेंड से आपकी कोई आर्गूमेंट हो गया, अच्छा टीचर को बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही वो हमारी, या कोई और इशू हो गया, तो इस टाइम पर आप अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि वो गुड नेगोशिएटर बने और अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करे?
سب سے پہلے تو کمیونیکیشن ہے بہت امپورٹنٹ, اور جو فیلنگز اندر ہیں وہ باہر آنے چاہیے, یا زبان سے یا فزیکلی بھی آپ وہ فیلنگز دکھا سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ باڈی لینگویج نہیں ریڈ کرتے, اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ فیلنگز اندر نہ رکھو, زبان کے ساتھ بتاؤ کہ یہ پرابلم ہے, یہ ٹیچر کہہ رہا ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, ٹیچر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. پھر کمیونیکیشن جو ہے نا, اور لسننگ کے بعد پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اس کے پہلے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی ایگزامپل میرے مائنڈ میں یہ آ رہی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی جو بھی اس کی پرفارمنس ہے اس سے وہ خود بھی ایفرٹ کیے اس نے, لیکن وہ نہیں اب کامیابی اس کو ہو رہی ہے. ٹیچرز جو ہیں وہ بھی اپسیٹ ہیں اور دونوں طرف سے بات نہیں سمجھ آ رہی. تو آپ کے خیال میں اس بچے کے لیے کیا بہتر طریقہ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ نا کہ اپنے پیرنٹ کو جا کے بتائے کہ بھائی میں نہیں اسکول ہی نہیں جانا چاہتا, یا میں اسٹڈیز جو ہے اپنی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا, لیکن دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں کیسے؟ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے اون چائلڈ کو انڈرسٹینڈ کرو کہ اس کے ٹیلنٹس کہاں ہیں, تو جو ٹیلنٹس ہیں اس کے اوپر پھر بلڈ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل وہ میتھس میں شاید نہ اچھا ہو لیکن آرٹ اور ڈرامہ میں اچھا ہو, پھر آرٹ اینڈ ڈرامہ کو یوز کرو, انکورپریٹ کرو میتھس کے اندر, یا جیسے ٹیم پوائنٹس دو جب وہ آرٹ اینڈ ڈرامہ کرتا ہے, اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرو. اور لیکن یہ بھی ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ جو چائلڈ ہے وہ ایک انڈیویجول ہے, وہ سب سیم نہیں ہوتے بچے, اور شاید ہے کہ اس کے ٹیلنٹس اور ہیں, تو پھر تھوڑا بہت نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اس کے ٹیلنٹس کے مطابق. صحیح, بہت اچھی بات آپ نے کہی. ارم, یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گی کہ اگر کہیں پر ایسا مسئلہ اٹک جاتا ہے تو ایک بچہ جس کے ہم ماں باپ ہیں وہ بچے کو سکھائیں کس طرح سے کہ وہ اپنے مسئلے پر بات چیت کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنائیں, کیسے بات کرے وہ آپ کے خیال میں؟ پریکٹس, ٹائم اینڈ پریکٹس. اگر پیرنٹس جو ہیں وہ امپیتھیٹک ہیں, گڈ کمیونیکیٹرز ہیں, گڈ لسنرز ہیں, تو پھر ظاہر سی جیسے سدھر جی نے کہا رول ماڈلنگ ہو جائے گی, بار بار بات چیت کرنا ہو جائے گا, کانفیڈنس بلڈ کرنا ہو جائے گا. دیکھیں اس میں نیچر پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ قسم کے ہوتے ہیں, وہ نہیں بات اپنی ہر دفعہ کر سکتے, تو یہ وقت, ٹائم, حالات اور سچویشنز کے حساب سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اسکول میں بچہ ہے, اگر کوئی بلی ہو رہا ہے, یا ٹیچر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹ ہے یا اوور پاورنگ ہے, سنتا نہیں ہے, تو یہ ٹو وے اسٹریٹ ہے. کمیونیکیشن, لسننگ, نیگوشیشن, یہ سب, اور کانفیڈنس. تو پیرنٹس اپنے بچوں کو سیلف کانفیڈنس دے سکتے ہیں, کمپیشن دے سکتے ہیں, رول ماڈلنگ دے سکتے ہیں, لیکن جو ہمت ہے اور جو طاقت ہے سمجھنے کی, اپنے مسئلے کو سالو کرنے کی, وہ سچویشن ٹو سچویشن بچے پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جی بالکل. اچھا سدرا, آپ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی کہ کچھ سٹیجز ہیں نیگوشیشن کی, تو اگر آپ چاہیں. جی, 6 سٹیجز ہیں نیگوشیشن کی. سب سے پہلے ہے پریپریشن. جب آپ غصے میں ہو, انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے, کوئی بات میں نیگوشیٹ نہیں ہو رہا, سب سے پہلے کام ڈاؤن ہو جاؤ. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آپ اینگری ہو آپ بیٹھ جاؤ, پھر کام ہو جاتی ہو. اور ایک نا وقت بھی ہوتا ہے بات کرنے کا. جو فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں وہ بیزی ہیں کچن میں, وہ کچھ اس وقت کچھ کام پہ انہوں نے جانا ہے, وہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا. جب وہ آرام سے بیٹھے ہیں, پھر ٹیلی ویژن آف سب سے پہلے, اور بیٹھ کے آرام کے ساتھ بات کرو. اور انگزائٹی نہیں ہونی چاہیے پیرنٹس میں, یا جس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہو. وہ جب کچھ پیرنٹس یہ بھی ہیں, وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں سننا چاہتی, آپ یہ اور وہ یہ ہو, اور انگزائٹی بڑھ جاتی ہے, وہ پھر اپنے فیلنگس نہیں ایکسپریس کر سکتا وہ بچہ یا جس کے ساتھ بھی آپ نیگوشیٹ. جس وقت انگزائٹی ہوگی آپ کے خیال میں اس وقت اچھے طریقے سے بات چیت مشکل ہو جائے گی. جی, تو کام ڈاؤن, لسن, وہ پریپریشن سٹیج ہے. سیکنڈ سٹیج ڈسکشن, وہ ہم نے تھوڑا بہت بتایا ہے. اس میں کویسچننگ, لسننگ, کلیریفائنگ, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن. پھر کلیریفیکیشن آف گولز, جو دونوں پارٹیز ہیں وہ چاہتے کیا ہیں, اینڈ ریزلٹ کیا چاہتے ہیں اس نیگوشیشن میں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو تھرڈ سٹیج ہے, کلیریفیکیشن,
इंटरेस्ट व्यू पॉइंट्स दोनों साइड्स के। अच्छा सिद्रा, यहाँ पर मैं रुकूंगी, दोनों पार्टीज़ क्या चाहती हैं गुफ्तगू में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, आप अपनी स्टेजेस जो है मज़ीद भी बताइएगा। इरम, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि यहाँ तो ये बात आ गई कि कौन क्या चाहता है, तो हर एक यही चाहता है कि भाई उसकी बात ज़्यादा सुनी जाए और उसकी बात को ज़्यादा समझा जाए और जो उसका मकसद है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पे कैसे ऐसी विन विन सिचुएशन होगी कि दोनों को कोई मतलूबा चीज़ मिल जाए? एज पेरेंट बच्चे को कैसे सिखाएंगे हम, या एक पेरेंट इस चीज़ को कैसे मॉडल कर सकता है? इसमें ना हुस्न ज़न अपने बच्चे से और तक़वा, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको बेसिकली कहते हैं कि अपनी ईगो को काम डाउन कर लो कि मैं पेरेंट हूँ, मैं अथॉरिटी में हूँ, मेरी सुननी चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस ठीक है और हो सकता है मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। ये हो सकता है, ये यकीनन हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है समझ, विजडम, अकल के लिहाज से हो सकता है पेरेंट बिल्कुल ठीक हो, अलबत्ता बच्चे का अगर पॉइंट ऑफ व्यू कोई है तो उसको हौसले से सुनना और ये गेज करना कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अक्सर हम रिश्तों में जब ये ईगो मैं को कम कर देते हैं, या लोग आराम से कहते हैं ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। ये वो लोग कर सकते हैं जिनमें ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और तक़वा हो, जिनको पता हो कि मेरा रिलेशनशिप मेरी ज़ात से बड़ा है। तो फिर हाँ, फिर आराम से बात सुनी भी जा सकती है और फिर ये भी दिल में कहा जा सकता है कि मेरी बात मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए जिसमें कि हम दोनों के रिश्ते में खैर हो, दुनिया और आखिरत में खैर हो। और शायद उस हदीस पे भी मैं अमल कर सकूं कि अगर तुम जरा बहस छोड़ दो तो तुम्हें जन्नत के सेंटर में घर मिलेगा। ये चीज़ें ना गुस्से की स्टेट में नहीं आती हैं, ये आराम से, जैसे सिद्रा जी ने कहा कि फर्स्ट थिंग इज काम डाउन, और इसीलिए तो वो स्टेटमेंट बहुत मशहूर है, शर्ट्स पे भी आपको लिखा होता है काम डाउन एंड फिर उसके बाद जो भी आप करना चाहते हो। हम नेशन काम डाउन की नहीं है, पेरेंट्स नीड काम डाउन मच मोर। बिल्कुल बिल्कुल इरम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। नाज़रीन, यहाँ से हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। के बच्चे अगर स्कूल में है तो उसका स्कूल का उससे पूछना चाहिए कि किस तरह उसने बुली किया या कि आपने कहा। वो दोनों माँ बेटा बैठ के, बेटी बैठ के एक दूसरे आपस में डिस्कस करें। बिल्कुल। उसके बाद आप बच्चे की टीचर से जाके मिलें, उससे पूछें कि क्या बात हुई है, हमारे बच्चे को बुली क्यों किया जा रहा है, या बच्चे की क्या रही थी जो पूरा नहीं किया गया। तो उससे फिर बच्चा भी खुश हो और टीचर भी खुश हो और भी खुश। तो जब तक आप बच्चे से नहीं सुनेंगे, उसको पीस ऑफ लाइफ नहीं देंगे, तो बच्चा तो फिर वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने नहीं मेरे तरफ ख्याल किया, तो अब मैं टीचर को क्या कहूँगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि हम सबको, माओ को जो भी है, थोड़ा सा अपने आप को कूल करना चाहिए। बच्चे की बात बड़े आराम से, और बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है बच्चे हम झूठ बोल सकते हैं, बच्चे नहीं झूठ बोलते। इसमें अल्लाह की बड़ी शान है कि इस मुल्क में बच्चे झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं झूठते। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि यहाँ पर ये बात जो हम डिस्कस कर रहे थे वही बात है कि अगर कोई बच्चे के साथ कोई मसला हो रहा है, बुलिंग हो रही है, तो बजाय इसकी कि उसको डांट कर चुप करवा दें या ये कि उसके मसले को ना एड्रेस करें, उसको बिठा के पहले ख़ुद उससे बातचीत की जाए, उससे पूछा जाए कि क्या मसला है, और फिर जहाँ तक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, बहरहाल वालिदैन की, कि वालिदैन जो है वो सपोर्ट करें, जाके उस बात को डिस्कस करें। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। जी सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, और एक और नेगोशिएशन तरीका जो सबसे बेस्ट है मेरे ओपिनियन में, दो चीज़ें, एक ये चॉइस है आपकी और ये कॉन्सिक्वेंस है। आप लिख भी सकते हो एक टेबल में, ये आपकी चॉइस है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, ये मेरी चॉइस है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है। ये देखना है, चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंस। और दूसरी चीज़ है प्रोज एंड कॉन्स, वो हैं पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। जो हम ये देखेंगे, अगर हम ये गोल देखेंगे, इसका पॉजिटिव ये है और इसका नेगेटिव ये है, तो इसके साथ आप बिलीव नहीं कर सकेंगे। जब ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे
تو خود ہی نیگوشیشن طریقہ آ جاتا ہے. یہ 10 پازیٹیوز ہیں, یہ 1 نیگیٹیو ہے, چلو یہ اس کا مطلب ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے. ٹھیک ہے سدرا, ابھی بریک کی طرف چلیں گے. ارم, میں آؤں گی بریک سے واپس اور آپ سے یہ پوچھوں گی, وہ جو کہا جاتا تھا پہلے کہ پہلے تولو پھر بولو, تو اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ نیگوشیشن سکلز سیکھنے کا, سکھانے کا تو پھر مقصد یہی ہو گیا کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر, اس وقت پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بولنے سے پہلے ہم سوچیں گے کیا چیز ہماری زبان سے باہر آ رہی ہے. تو ایموشنز رن ہائی ایز اے ہیومن بینگ. دیکھیں یہ پریکٹس سے آتا ہے, یہ نیچرلی نہیں آتا, کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ فائٹ, فلائٹ اور فریز موڈ میں جانے والی چیز ہے. اگر ہم اینکشیس ہیں, انگزائٹی ہے ہمیں, یا ہمارے پری کنسیوڈ نوشنز ہیں کسی بات کے بارے میں, یا ہمارے کوئی بیڈ ایکسپیرینسز ہمیں اس مومنٹ میں ٹریگر کر رہے ہیں اور سچویشن ریکوائر کرتی ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں یا ہم پش ہو رہے ہیں ایسی سچویشن میں, تو ایز اے پیرنٹ, ایز اے کپل بعض اوقات خاموش رہنا یا اس سچویشن کو ہینڈل کرنا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایز اے پیرنٹ ہمارے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیرنٹ کو ایک اتھارٹی دی ہے, ایک رتبہ, ایک عزت دی ہے. تو اگر ہم پیرنٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر لگے کہ بچے پہ اس وقت غصہ آیا, اگر لگے کہ بچے سے اس وقت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اگر لگے کہ بچے سے دل خراب ہو رہا ہے, اگر یہاں پر بات کریں ہم نیگوشیشن سکلز کی اور گفتگو کس طرح سے کی جائے, گفتگو کو کرنے کے لیے کیا سلیقہ کس طرح سے سیکھا جائے, اور جب بات کی جائے تو بات کرنے سے پہلے اس بات کو کیسے تولا جائے. یہاں پر ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے 2 گیسٹ موجود ہیں, سدرا نعیم یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ارم صفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارم بن صفیہ. ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو بریک سے پہلے بات چیت کر رہی تھی, ارم آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہہ رہی تھی. میں یہی کہہ رہی تھی کہ پیرنٹ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ نا تھوڑا سا صبر کر لے اور اپنے ایموشنز کو کام ڈاؤن ہونے دے. بلکہ ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میری بات سنو, میں نا اس وقت اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوں کہ میں اس بات کو ہینڈل کر سکوں. بڑے بچوں کے ساتھ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ, یعنی کہ جو 2 سال 3 سال کے, اس کے لیے تو ویسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کی ابھی کیپیسٹی, کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی آرام سے ہماری بات سن سکیں. ہم لوگ بلکہ اوور شیئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور ضرورت سے زیادہ خطبے کا لفظ ویسے اچھا تھا, ایمن خطبے استعمال کرتے ہیں بچوں کو کوئی چھوٹی سی سمپل سا کانسیپٹ سکھانے کے لیے. تو یہ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو نا ریڈائریکٹ کر لیا کریں. ہم بچوں کو ریڈائریکٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ریڈائریکٹ کرنا چاہیے, اور جب ہم بات کرنے کے قابل ہوں, جب ہم بات سننے کے زیادہ قابل ہوں, تو پھر ہمیں بچوں سے بات کرنی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے سدرا, آپ نے بھی سنی ہے بات کہ ہم ایک تو سیکھ تو ہم یہ رہے نیگوشیشن سکلز, لیکن ہم جو ہیں وہ خطبے دینا اور لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی چھوٹی سی بھی بات سکھانی ہو. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات ایک ہی فلو میں ہم لمبی سی کر جائیں, اور آپ کے بھی بڑے بچے ہیں, آپ کو اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ ہوگا ارم, کہ جب بچے اینڈ پر یہ بات کہیں کہ اچھا آپ نے بات پوری کر لی, اور اس ٹائم پر اس کا کتنا افسوس ہوتا ہے, ایک دم بریک لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو نہیں سوچا تھا ہم نے. جی, اس لیے جو جس کے پاس پرابلم ہے نا, اس کو پہلے بات کرنی چاہیے اور سننی چاہیے. جو اپوزٹ پرسن ہے, جس کے پاس پرابلم ہے, وہ پہلے بات کرے اور کمپلیٹ کرے, پھر تھوڑا سوچو, پھر آگے بات کرو. ٹھیک ہے جی, لسننگ سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا سدرا, لسننگ سکلز ضروری ہیں, آپ بھی کہہ رہی ہیں اور ارم بھی یہ بات کہہ رہی ہیں, لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا فون ہے, ہر کوئی سوشل میڈیا پر موجود ہے, کوئی اپنے گیجٹس کے ساتھ ہے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, یعنی انسانوں کے پاس انسانوں کے لیے وقت بہت کم ہے. تو گفتگو شنید یا جو گفتگو ہوتی ہے آپس میں, ہوتا جبھی ہوتی ہے نا جب ایک انسان دوسرے کی طرف متوجہ ہو. تو کیا اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہو رہے ہیں؟ ہاں, اس لیے جو پہلی سٹیج میں نے اسی لیے بتائی کہ پریپریشن ہے. پریپریشن کا مطلب ہے ٹیلی ویژن آف, موبائلز آف, بیٹھو, کام ڈاؤن, ایموشنز کام, پھر بات کریں اور ٹائم نکال کے. ٹھیک ہے جی, تو یہی اس لیے میں نے فرسٹ یہی اسٹیج بتائی تھی, پریپریشن, پھر ڈسکشن, پھر کلیریفیکیشن آف گولز جو ہے تھرڈ, جب ایک ایچ پرسن بتاتا ہے کہ میں چاہتی ہوں یہ اور میں چاہتی ہوں یہ. اس میں آتا ہے پھر چوائس اینڈ کانسیکوینس اور پروز اینڈ کونس, پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز. یہ اسٹیج سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ جو مسئلہ حل ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. ہاں پھر اس کے بعد نیگوشیشن ہوتی ہے ون ون آؤٹ کم. اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈس فیل کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی گئی ہے. کچھ یہاں سے لیا ہے, کچھ یہاں سے لیا, اور مسئلہ حل ہو گیا ہے. دونوں کو فیل ہونا چاہیے کہ ہاں میری بات سنی ہے اور ہاں ٹھیک ہے. نیگوشیشن, یہ پازیٹیو نیگوشیشن اس سٹیج پہ ہو جاتی ہے نمبر 4 پہ. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ارم, اسی سے میں چلوں گی, آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں اور آپ اچھی طرح اس بات کو جانتی ہیں کہ اپنی بات کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. اپنا ارشاد جاری کر دیا, اپنا ایک خطبہ ہم نے سنا دیا, اپنی بات کہہ دی. تو یہاں تو نیگوشیشن سکلز جو ہیں ان کو سیکھنے کے مواقع نہیں مل رہے آج کل کے دور میں. ہاں جی, بالکل نہیں مل رہا. ہم سب اپنی اپنی پوجا کرتے ہیں, ایک بٹن دبایا اینڈ یو آر آن ایئر. بہت آسان ہو گیا, بہت آسان ہو گیا. لیکن یہ ریئل لائف نہیں ہے. ریئل لائف میں آج بھی ہم کوئی بھی رشتہ لے کے چل نہیں سکتے جب تک کہ ہم سننے کا حوصلہ, ٹائم نکالنے کا, وہی جو سترا جی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, نیگوشیشن سکلز پہ عمل نہیں کرتے. اور سیکھنا پڑے گا, اور کوئی رستہ نہیں ہے, سیکھنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. صحیح, یعنی اس سے پھر اس کا مطلب یہ کہ نقصان ہوتا ہے اگر ہم سمجھیں کہ اچھا یہی جو ایک ڈیجیٹل ہماری دنیا ہے, اسی طرح کی دنیا ہمارے حقیقی دنیا بھی بن جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. یہی بات ہے نا؟ جی بالکل یہ بات ہے. ہم ایک فالس پریٹینس میں رہ رہے ہیں نا. آپ کامنٹس کسی کے پسند نہیں آتے, آپ بلاک کر دیتے ہو, آپ کسی یوزر کو بین کر دیتے ہو, آپ اس پیج پہ نہیں جاتے ہو, آپ کو کوئی پسند نہیں آ رہا, آپ اس کو سوائپ آؤٹ کر دیتے ہو. اصل زندگی میں نہ آپ سوائپ کر سکتے ہو, نہ آپ میوٹ کر سکتے ہو, نہ آپ بلاک کر سکتے ہو, نہ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو. یو ہیو ٹو بی ود دیٹ پرسن. تو پھر بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا ارم. جی صدرا, آپ کیا کہیں گی؟ پھر نیکسٹ اسٹیج اگریمنٹ ہے. اس کے بعد نیگوشیشن آپ نے کر لی ہے اور دونوں پارٹیز نے اپنی بات بتا دی ہے اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں. پھر اگریمنٹ پھر ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بوتھ سائڈس کی, ویو پوائنٹس کی ہے, انٹرسٹ کی, سب کچھ کنسیڈر ہو چکا ہے. پھر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اس اسٹیج پہ. پھر آپ نا جب سے پہلے کہ وہ مائنڈ پھر بدل جائے آپ وہ ایکشن جلدی سے کر لیں, وہ جو آپ نے نا سیٹل کیا ہے وہ کرنی چاہیے اسٹریٹ وے, جس سے پہلے جو دوسری پارٹی ہے وہ پھر بدل جائے اپنا مائنڈ. خاص کر جو ایروگنٹ لوگ ہیں نا, جو ضدی لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہو اور وہ مائنڈ چینج بھی کر جاتے ہیں بہت جلدی سے اگریمنٹ کر لیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. تو بعض اوقات معاشرے میں ایسی چیزیں پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں جو کہ بہت اذیت کا سبب ہوتی ہیں اور جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. لیکن ہمیں جب تک ہم گفتگو شنید نہیں کریں گے, جب تک اس کے اوپر بات نہیں کریں گے, تو ہماری جو لوگوں میں اویئرنیس نہیں آئے گی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بعض چیزیں بالکل اتنی مطلب اگنورینس میں, جیسے سسٹر کہہ رہی ہیں, اتنی اگنورینس میں ہم لوگ ایسے کر جاتے ہیں اور لا علمی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں. جیسے آج کل پاکستان کے میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو رول ماڈل کی بجائے ماڈل ہی ماڈل, اور مغربی جو کلچر ہے اس کی یلغار اس قدر شدید ہے, لیکن کوئی گفتگو شنید نہیں ہو رہی اور کوئی ایسی چیز تحریک پروان نہیں چڑھ رہی. تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم لوگ آپس میں بات کریں, گفتگو شنید کریں اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائیں. بالکل, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور یہاں پہ ناظرین بات اصل میں ہو ہی یہی رہی ہے کہ گفت و شنید بھی بہت ہو رہی ہے, بات چیت تو بہت ہو رہی ہے, پروگرامز اور ٹاک شوز تو بہت ہو رہے ہیں, لیکن کیا ہم نیگوشیشن سکلز بھی سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ, اتنا صبر بھی ہے کہ ہم دوسرے کی بات سمجھیں, پہلے سنیں پھر سمجھیں, اس کے بعد اپنی بات جو ہے وہ اس کے سامنے بیان کریں. ہمارے اندر دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے, ہم کتنا دوسرے کی جگہ پر رکھ کر خود کو اس کو دیکھ پاتے ہیں کہ وہ بات آ کہاں سے رہی ہے, کس مائنڈ سیٹ سے آ رہی ہے, کس فیلنگ کے تحت کوئی بات ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے. یہ کتنا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے, کیا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات چیت آج ہم اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں کہ آوازیں بہت ہیں, آوازوں کا شور بہت ہے, لیکن ان آوازوں میں سے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی بات سنی جائے. نہ کوئی کسی کی سن رہا ہے, نہ کوئی کسی کی سمجھ رہا ہے. جی صدق. ایک اور بھی بات ہے,
آپ دیکھو آپ پروگرامز کون سے لگا رہے ہو اپنے ہاؤس میں, ایسٹ اینڈز یا یہ جو ہوتی ہیں سوپ اوپراز یا ڈیبیٹنگ پروگرامز, جرمی کائل, ایسے پروگرامز اچھے نہیں ہیں بچوں کے لیے کیونکہ اس میں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوتا, اس میں لڑائی چڑھا دکھاتے ہیں بہت زیادہ, تو وہ پھر بچے اس کے ساتھ بھی لرن کرتے ہیں. بالکل. ارم آپ کیا کہیں گی کہ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ جب اتنی آوازیں اتنا شور ہے تو کس کی سنیں, کیسے سمجھیں؟ دو طرح کے لوگ ہوں گے, یا وہ شور میں شامل ہو جائیں گے اور اپنی طرف سے شور کریں گے تاکہ اٹینشن ان کی طرف ڈائیورٹ ہو, یا پھر وہ خاموش ہو جائیں گے. حل تو پھر خاموشی سے سب سننا ایک دوسرے کو شروع کریں تو ہوگا. انفارچونیٹلی ہم ایسے ٹائمز میں رہتے نہیں ہیں. جس کی آواز سب سے اونچی اتنی اس کی ریچ. تو ایسے میں ہم بیسکلی کس طرح کی سوسائٹی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں سیلف ورشپ کی, بہت بہت ہی زیادہ سیلف کے اوپر توجہ ہے کہ میری بات اور صرف میری بات. اگر آپ اگر ارم ایمن کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی تو ارم کے دماغ میں ایمن اس کی ان فرینڈ لسٹ میں ہو گئی. یہ ہے ہمارے معاشرے کا المیہ. کسی کو بھی بلاک ڈیلیٹ کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے, کتنی دفعہ ہم لوگوں نے کتنی میمز دیکھی, آپ کے ساتھ میری لڑائی ہوئی, بلاک ڈیلیٹ. I'm not going to come to the terms کہ میں آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکوں. اگین سترا جی والی بات, گھر سے شروع کرو, ایک دوسرے کو تقوی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز بات سنیں ایک دوسرے کی. ہماری ایگوز اتنی انفلیٹڈ ہیں کہ ان میں کچھ تھوڑا سا بھی اگینسٹ ہو جائے تو وہ سوئی کی طرح پاپ آؤٹ ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ ہیلپنگ. ہمارے بچوں کو ہم ڈائریکشن صحیح نہیں دے رہے. جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس لیے پھر وہ رائیولری ہوتی ہے نا گھر میں, سبلنگ رائیولری بھی ہوتی ہے, پھر پیرنٹس کے ساتھ اور بچے کے ساتھ بھی رائیولری ہوتی ہے, اور دونوں کپل بھی رائیولری ہوتی ہے. یہ پورا ڈسٹروائے کر دیتا ہے فاؤنڈیشن گھر کا, اور ڈپریشن ضرور کچھ نہ کچھ پھر ہوتا ہے کسی کو گھر میں. اور اسی لیے یہ نا امپورٹنٹ ٹاپک ہے لسننگ اور کمیونیکیشن کا. اور ہمبل ہو جاؤ, ایروگنٹ نہ ہو, اور ضدی ہونا تو شیطان, اب سب کو پتہ کہ وہ تو شیطان کا ایک نا وہ یعنی جہاں پر ضد آ جاتی ہے اور اسٹبرن ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پھر بات چیت کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے. جی, اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. ایروگنس, اسٹبرنس, جیلسی اور نیگوشیٹ نہ ہونا, یہ ہمیں سب کو پتہ ہے. قرآن شریف میں بھی سٹوری لکھی ہوئی ہے شیطان کی کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے تو نہیں بو ڈاؤن کرنا ایڈم کے آگے, تو کوئی نیگوشیشن ہی نہیں تھا. ایروگنٹ تھا, میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں. اور اسٹبرنس کہ قیامت تکن شیطان نے بتایا کہ میں سب کو کرپٹ اپ کروں گا, میں نے اس بات سے ڈیویٹ ہونا ہی نہیں ہے. یہ سب ہیں سیٹینک ٹریٹس شیطان کے. اور ہمیں نا اسلام کو بھی دیکھنا چاہیے, اسلام کیا کہتا ہے. بچوں کو نا اسلام سب سے پہلے زندگی میں آگے ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ رسپیکٹ ہونی چاہیے پیرنٹس کی. ہم انسپیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل رسپیکٹ ہونی چاہیے, باؤنڈریز, پیرنٹس کی باؤنڈریز. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں سسٹر, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی آپ بتائیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا بات کریں گی؟ جی میں راجپال سے بات کر رہی ہوں, اور آپ لوگوں کی ماشاءاللہ غائب وغیرہ میں پروگرام دیکھتی ہوں. ماشاءاللہ میری تینوں بہنیں, ایک تو ماشاءاللہ خوبصورت آپ کے ماشاءاللہ چہرے, آپ کی مسکراہٹ, آپ کے بولنے کا سٹائل, تینوں کا جتنے بھی مہمان آتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے, دل میں اترنے والی بات ہے. آپ نے جس طرح کہا نا کہ گھر میں والدین جو کرتے ہیں تو بچے وہ بھی کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کیونکہ میرے اپنے گھر میں یہ مسئلے مسائل تھوڑے سے ہو رہے. ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے, لیکن جو بڑی بیٹی ہے نا وہ زیادہ باہر جیسے ہائی اسکول میں جا رہی ہے, ان کو دیکھ کے, دوستوں کو, ان کی فیملی کو دیکھ کے میں بہت سمجھاتی ہوں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا میں کس طرح سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کال کرتی رہے گا ہمارے پروگرام میں. سدرا اور آپ لوگوں کا نام جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے. ارم آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جو یہ بات انہوں نے کہی کہ مختلف لوگوں سے ملتی ہے بچی اور پھر بات نہیں سمجھ پاتی, تو یہ اس سے ملتا جلتا سوال میرا یہ ہے کہ آپ بھی یوتھ کے لیے مختلف بات چیت کر رہی ہوتی ہیں, تو
ہم جس زمانے کے ہوں والدین اور بچے جس زمانے کے ہوں، جس مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہوں، جس طرح کے ان کے مختلف انداز ہوں، اس میں بھی بیچ میں نیگوشیشن اسکلز سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور اگر یہ نہ سیکھی جائیں تو کیا ہوگا پھر اس تعلق کا جو ہمارا یوتھ کے ساتھ ہے؟ جی ارم. ٹھیک ہے، میں پہلے بات کرتی ہوں. مجھے لگا کالر جو تھی وہ سدرا جی سے بات کر رہی تھی، لیکن خیر آپ نے اٹیچمنٹ تھیوری ایک چیز ہے جس میں بیسکلی یہ ہے کہ ایز پیرنٹس آپ اپنے بچوں سے کس قدر اٹیچڈ ہوتا یہ ہے کہ 8 سال تک 10 سال تک کے بچے نا اپنے پیرنٹس کو لک اپ کر رہے ہوتے ہیں یوزلی. اگر انہوں نے اسپیشلی اگر انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں فونز نہیں دے دیے، آئی پیڈ تو خیر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی گھر پر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پیرنٹ نے ٹائم دیا ہے نا بچے کو، اس کے ساتھ کھیلا ہے، کھایا پیا، رویا ہنسے کھیلے، اس کو پراپر ٹائم دیا ہوا ہے، تو اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ہمارا زمانہ ایسا ہے، حالانکہ ہر زمانے میں لوگ اپنے دوست و احباب سے انفلوئنس ہوتے تھے، اسی لیے حدیث ہے کہ اگر پرفیوم سیلر کے ساتھ بیٹھو گے تو تم سے بھی خوشبو آئے گی، اگر کسی کے پاس بیٹھو گے اگر ان کی سیاہی آپ کے کپڑوں پہ بھی لگے گی. ٹھیک، بڑی سمپل سی یہ باتیں ہیں، سب یہ جانتے ہیں. البتہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہماری پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ صحیح نہیں ہوتی اور بچے جو ہیں وہ ہماری سوچ ہماری آئیڈیالوجی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونے لگتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، وہ یہ کہ کیا ہم پریپیئرڈ ہیں جاننے اور سمجھنے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھیج کس ماحول میں رہے ہیں. ہم ہر چیز کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی اٹیچمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو بہترین بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور ہم اپ گریڈڈ رہ سکتے ہیں انفارمیشن کے ساتھ. اور جب اٹیچمنٹ اچھی ہو، دین اچھا ہو، عمل اچھا ہو، جیسے سر جی نے بار بار کہا کہ رول ماڈلنگ اچھی ہو، تو پھر بچے کو کہنا کہ یار یہ نہیں صحیح لگ رہا، تم اس بارے میں سوچو گے، اور پھر وہی جو 6 پوائنٹس انہوں نے بتایا نیگوشیشن کی، وہاں یہ ہو سکتا ہے. البتہ جب اٹیچمنٹ ڈسکنیکٹ ہونی شروع ہو جائے، جو کہ یوزلی ٹین ایئرز میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اب جتنے مرضی اچھے اٹیچ پیرنٹس ہو، وہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اسٹیج ہے اپنے انڈیپینڈنس کی. یو آر فگرنگ یور سیلف آؤٹ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. البتہ ماحول پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود اپنے بچے کو گھر سے باہر بھیج کدھر رہے ہو، اور پھر اس کو کس طرح سے آپ نے سنبھالنا ہے. دیٹس اے ہول نیو ڈسکشن. بالکل. ارم ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا ٹاپک ہے. میں آپ سے پہلے کہنا چاہتی ہوں جی کہ چاہے وہ بچوں کی پرورش ہو، ایز اے ورکر، ایز اے ٹیچر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، یا شادی شدہ زندگی میں، آپ کو سب سے پہلے ٹالرنس سے کام لینا چاہیے. پہلے آپ کو سامنے والے کو سننا چاہیے. بچہ دیر سے اسکول سے آیا اور آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو بچہ چھپانا شروع کر دیتا ہے. آپ پہلے بچے کی بات سنیں کہ اس کا کیا مسئلہ تھا جو وہ دیر سے کیوں آیا تھا. ہر چیز میں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ ہر زندگی میں اپنے، اگر شادی شدہ میں ہے تو اپنے شوہر سے پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے، بچے سے پوچھیں مسئلہ کیا ہے، پھر آپ صبر سے سنیں اور اس کا حل تلاش کریں. اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں ہر جگہ پہلے ایک ورڈکٹ کو سنا جاتا ہے تو دوسرے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں یہ بات کم ہے. لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، ایک ہی پرسن بولے چلے جاتا ہے، دوسرے کو موقع نہیں دیتا. تو بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اور تربیت ہونی چاہیے. بچہ دیر سے آیا تو آپ نے اس کو کھانا دینا ہے، پھر پوچھنا ہے کیوں بیٹا آج دیر سے کیوں آئے ہو. بالکل. تب بچہ آپ کو بتائے گا کہ ماما میرے ساتھ یہ ہوا راستے میں. اگر آپ نے چیخنا چلانے شروع کر دیا تو بچہ چھپانا شروع کر دے گا. بہت اچھی بات آپ نے یہاں پر یہ کہی. اور ناظرین، یہی ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگ بات سنتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کو سمجھاتے ہیں، ایگزامپلز دیتے ہیں، اور یہی اصل میں پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ بات سمجھی جائے، سنی جائے، اور جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ ہم سے شیئر کریں. جی سدرا، آپ کیا کہیں گے؟ جی، اور یہ تو اگزامپل پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے صحابہ کی پوری بات سنتے تھے. پہلے جو کوئی پرابلم ان کے پاس آتا تھا، پہلے سنتے تھے، سوچتے تھے، پھر جواب دیتے تھے اور مسئلہ حل کرتے تھے. بہت اگزامپلز ہیں ہمارے ریلیجن میں. ایک اور کالر نے بتائی تھی کہ وہ جو ان کی بیٹی ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکس ہوتی ہے، تو اس لیے پھر وہ نیگوشیشن ڈیفیکلٹ ہے، وہ کمپیریزن کرتی ہے اپنے آپ کو. تو اس میں جو ہے نا ریلیجن، ہمارا دین
سب سے امپورٹنٹ ہے. ارلی ایجز میں ان کو اپنے دین کے بارے میں بتاؤ تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکس بھی ہوں لیکن ان کو پتہ ہو کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے اس بات میں. اور نیگوشیشن بلیو می ایزیئر ہے جو آپ ریلیجن کو اس کے اندر انکارپوریٹ کر لیں. جو بھی پرابلم ہے اس کے اندر ریلیجن انکارپوریٹ کرو تو مسئلہ بہت جلدی حل ہو جاتا ہے. اس میں آپ ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں قرآن شریف سے, سٹوریز ان دا قرآن یا پروفٹس کے سٹوریز, ان میں سب میں مسئلہ حل ہوتا ہے ان کے سٹوریز میں. وہ اپنے جو ہے نا چوائس اینڈ کانسیکوینسز میں ڈال دیں تو اس کے ساتھ مسئلہ بہت ایزی ہو جاتا ہے سالو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سب پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر جو مسئلہ نہ حل ہو, کیونکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شاید مسئلہ یہ جو ہے نیگوشیٹ نہ کچھ ہم کر سکیں, پھر آپ چھوڑ دو وہ بات ایک دن کے لیے, اپنے اون لائف میں واپس جاؤ اور اس ٹائم میں دونوں جو ہیں وہ سوچتے ہیں, دونوں پارٹی سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے. ان کے ایموشنز بھی تھوڑے کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا سوتے ہیں اور یا استخارہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے تو ریلیجن میں سب سے بڑی نیگوشیشن استخارہ ہے. استخارہ دعا کریں, ان کے ساتھ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ کی کیا مرضی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک دن کے بعد پھر بیٹھ کے بات کریں اور ایویڈنس بھی لے کے آئیں, کوئی انفارمیشن یا ڈیٹا یا کچھ چاہیے نیگوشیشن کے لیے. بہت چیزیں ہیں, آپ نا پھر لے کے آؤ ایویڈنس, پھر نیگوشیٹ کرو ایویڈنس کے ساتھ جو لاسٹ سٹیج ہے. صحیح, بہت کام کی باتیں آپ شیئر کر رہی ہیں. اچھا ارم, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خصوصاً آپ نے ٹین ایجز کا تذکرہ کیا ہے, تو بہت سارے والدین یہ بات کہتے ہیں کہ جب بچے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں تو ان کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہوتا اور وہ بہت مختصر بات کرتے ہیں. آپ ان سے کچھ پوچھیں تو وہ بڑا ہی مختصر سا جواب دیتے ہیں, اور اگر کوئی اپنی بات کریں تو بھی بہت مختصر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر کس طرح سے نیگوشیٹ کریں بچے کے ساتھ کسی پرابلم کے لیے, یا اس کو کیسے یہ کہیں کہ آپ نے جو سمجھانا ہے اس کے لیے بات چیت کرنی ضروری ہوگی جبکہ وہ سننے پر آمادہ نہیں ہے؟ جی. صبر, بہت زیادہ صبر, بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سٹیج واقعی میں مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے میں جسامت میں دکھنے میں اڈلٹس لگ رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ میں ہوتے نہیں ہیں, ڈیولپمنٹل سٹیجز میں ہوتے ہیں. وہ سٹیج اسی طرح سے ہے, اگر آپ سائنس اسٹڈی کریں تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی ٹاڈلر کی سٹیج ہے. تو بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے. کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرسٹ 7 ایئرز بچوں کو بہت پیار دو, اس کے بعد ان کو ڈسپلن کرو, اور پھر جب وہ پیپورٹی یعنی کہ جوان ہو جائیں, پیپورٹی جوانی کی علامت ہے, ٹین ایجر جو ٹائم ہے وہ بیسکلی وہی ٹائم ہے نا, ایڈولسنس والا ٹائم. تو اس میں پھر بچوں کے دوست ہو جاؤ, ان اے سینس یہ کہ انہیں ڈائریکٹ ریڈائریکٹ کرو ایگزیکٹلی وہی باتیں جو سدا جی کہہ رہی ہیں. نیگوشیشن اسکلز جانو, سمجھو. بعض اوقات ہر چیز کا سولوشن نہیں ہوتا, ان سالوں میں نہیں ہوتا, وہ بعد میں. ہم بھی تو بچے تھے نا اپنے پیرنٹس کے, ہم نے کتنی ان کی باتیں اس وقت سمجھ لیں, نہیں سمجھی. جب اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم آئے تو ان کی باتیں یاد آئیں, کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنے لیسنز کی وجہ سے یاد آئیں, اور کچھ ویسے خود اللہ کی طرف سے اللہ نے ہماری حفاظت کی اور ہمیں پہلے سمجھ آ گئی. تو دیکھیں, کنٹرول نہیں ہو سکتی ہر بات, اور ہر مسئلہ حل ہر وقت نہیں ہو سکتا, لیکن بات چیت کرنے کے لیے یا بچوں کو اسپیشلی اس ایج کے جوان بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے بہت زیادہ پیشنس اور بہت زیادہ پیار کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. جی, پیار محبت کی آپ نے بات کی, اور سدرا آپ نے بھی اس سے پہلے یہ بات کی تھی جس ٹائم پر غصہ آئے, جب آپ بہت شدید غم کی کیفیت میں ہوں اور آپ کو اس پر غصہ آ رہا ہو کہ بھائی ایسا کیوں کہہ دیا, ایسا کیوں ہو گیا, یا ایسا مسئلہ کیوں لے کر آ گیا بچہ میرے سامنے, اس ٹائم پر پہلے آپ خود کو کام ڈاؤن کریں اور پھر آپ جو ہے وہ مناسب وقت دیکھیں جس ٹائم پر آپ بات کر سکتے ہیں. جی, اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کنیکشن کی. آپ ارلی سٹیجز میں ایجز 0 to 10 وہ بیسٹ ٹائم ہے کنیکشن کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ. پھر جب ٹین ایجر ہو جائے ٹو لیٹ ہے. کنیکشن پہلے ہونا چاہیے, اس کے ساتھ آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے, کمپرومائز ایزیئر ہوتا ہے, نیگوشیشن ایزیئر ہوتا ہے, کیونکہ پیار محبت آلریڈی پیدا ہو چکا ہوتا ہے پیرنٹ اور چائلڈ میں, کنیکشن ہے وہاں.
اور آج کل کافی مجھے مامز بتاتے ہیں کہ وہ تو کام پہ جاتی ہیں, وہ کنیکٹ کیسے ہوئیں بچوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ گھر میں ہوں پھر آپ کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہوئیں اور آپ اپنے ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہو. جب آپ ڈنر وغیرہ کھاتی ہو وہ بیسٹ ٹائم ہے ٹوگیدر بیٹھنے کا. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے روم میں لے جائیں ڈنر, سب فیملی ٹوگیدر بیٹھ کے کھائے, اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. آپ نے جو بات کہی اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل نان ورکنگ خواتین ہیں یا آپ کے پاس بہت زیادہ گھنٹے ہوں, بہت فری ٹائم ہو, آپ ساتھ رہتے ہوں لیکن آپ کا کنیکشن بلڈ نہ ہو کیونکہ آپ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ نہیں ساتھ گزارے, اور اس کی نسبت جو ہے آپ کے پاس اگر آدھا گھنٹہ بھی ہو اور آپ اچھا پروڈکٹیو اور کوالٹی ٹائم گزاریں تو یقیناً اچھا وقت گزر سکتا ہے. بہت مامز ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں فل ٹائم ہاؤس وائف, لیکن پھر بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے بچے کہاں, یا ٹیلی ویژن میں خود وہ غصے ہوتے ہیں. تو پروڈکٹیو ٹائم ہونا چاہیے ایز اے فیملی تاکہ آپ کنیکٹ کر سکیں. بالکل. ارم, آپ کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام میں؟ لاسٹ میسج یہ ہے کہ ریوزٹ لائف چوائسز, ریوزٹ یور ایگو, ریوزٹ تقوی, ریوزٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور شور کو منیمائز کریں, اپنے اندر کے شور کو منیمائز کریں. بچوں سے محبت کریں اور بچوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں, اچھا سوچیں بچوں کے بارے میں. کوئی جان بوجھ کے آپ کے بچے کو خراب نہیں کر رہا, آپ کا بچہ خود سے جان بوجھ کے آپ کو تنگ نہیں کر رہا. کچھ نہ کچھ آپ کی لائف میں بھی چل رہا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ جس ماحول, سچویشن, سوشل سرکل میں رہ رہے ہیں وہ بھی ان کو انفلوئنس کر رہا ہے. تو آپ پہ اور آپ کے بچے پہ انفلوئنسز کیا ہیں, اس پہ غور کریں, ان انفلوئنسز کو کم کریں. اس کے بعد پھر ساری چیزیں خود بخود ایک کے بعد ایک کیٹیگوریکلی سالو ہو سکتی ہیں. بالکل, بہت شکریہ. ارم, 2-3 الفاظ میں کچھ کہیں کہ سدرا آپ؟ نیگوشیشن بہت امپورٹنٹ ہے. مذہب سب سے پہلے ہے, مذہب, اور اس کے ساتھ پھر رسپیکٹ بھی ہوتا ہے پیرنٹس کا. باؤنڈریز بھی پیرنٹس کا ان کا حق ہے کہ وہ باؤنڈریز اپنے بچوں کو ارلی سٹیجز سے بتائیں. بہت شکریہ سدرا آپ کا اور ارم آپ کا بھی آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین, آپ نے جو یہ پروگرام آج کا دیکھا تو یقیناً آج آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا, بحیثیت والدین بھی, بحیثیت انسان بھی, رشتوں کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے, روزمرہ زندگی کے حوالے سے. جب بات چیت کرتے ہیں, تعلق بناتے ہیں تو یہ سکلز ہمارے ہمیشہ کام آتی ہیں. اب ہم آپ سے آج یہاں اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.